السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زبیر خالد ہے۔ پاکستان میں جو ہے ہر بندہ دوسرا بندہ جو ہے عالم دین ہے اور ہر دوسرا بندہ ہی ڈاکٹر ہے۔ اگر آپ کو کوئی دینی مسئلہ پیش ہے، کسی کے سامنے آپ ذکر کر دیں کہ مجھے یہ دینی مسئلہ پیش ہے یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حوالے سے میں کیا کروں، اگر اس کو کوئی دین کا علم ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ آپ کو مشورہ لازمی دے گا کہ آپ یہ کر لیں۔ اور ایسے ہی اگر آپ اپنی بیماری کسی کے سامنے ظاہر کر دیں کہ مجھے یہ بیماری ہے یا کچھ بھی، اس کو اس بیماری کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو، وہ آپ کو ضرور مشورہ دے دے گا۔ اور پھر اگر آپ لوگ اس مشورے کے اوپر عمل بھی کر لیتے ہیں اور اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے پاس جو بچے روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر کے لوگوں کے مشوروں کے اوپر اپنے بچوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور کئی بار ہم ان کو تشخیص کر کے بیماری دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کی یہ بیماری ہے، جیسا کہ خون کی کمی ہے، اس کو خون لگے گا یا فولاد لگے گا یا کچھ بھی ایسا ہوگا، یا اس کا آپریشن کروانا بہتر ہے کہ اس سٹیج پہ اس کا آپریشن کروا لینا چاہیے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے، وہ ہمارا مشورہ سن کے چلے جاتے ہیں، محلے کے کسی سیانے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا ہے۔ اس سیانے کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا اس حوالے سے، اور وہ اس کو اس علاج سے روک دیتا ہے کہ یہ علاج بالکل غلط ہے، اس علاج کے اوپر آپ کو عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا قیمتی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ جب وہ دوبارہ ہمارے پاس آتے ہیں تو بیماری کافی حد تک بگڑ چکی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اس چینل کا یہی مقصد ہے کہ ان تمام اس کو اور اس چیز کو روکا جائے اور عام عوام میں شعور پیدا کیا جائے تاکہ وہ اپنے علاج میں تاخیر نہ کریں۔ تو اس طریقے سے ہی ہم مختلف ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اس ویڈیوز کے اوپر جو بھی نیچے کمنٹ آتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام جو کمنٹس ہیں ان کا ویڈیو بنا کے جواب دیا جائے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی ایسے سوال ہیں تو ان کا بھی جو ہے نا وہ ان کو جواب مل جائے اور تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے۔ تو آج کی کویشچن اینڈ آنسر ویڈیو میں سب سے پہلا جو سوال کسی نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی 3.5 سال کی ہے، اس کو شدید قبض رہتی ہے، دوائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہفتہ ہو جاتا ہے انیما دیتی ہوں تو پھر پخانہ کرتی ہے، میں بہت پریشان۔ دیکھیں، اگر تو 3.5 سال کی بچی ہے اور 7-8 دن ایسے پخانہ نہیں کرتی تو ہو سکتا ہے اس کو ہائپوتھائرائڈ کا مسئلہ بھی ہو، تو آپ اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر کو چیک کروا سکتے ہیں، تھائرائڈ کے ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی موجود ہے، اس کے اوپر میں نے ہائپوتھائرائڈزم کے علاوہ باقی جو مسئلے ہوتے ہیں قبض کے، اس کے بارے میں بھی میں نے ذکر کیا ہوا ہے، تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتی ہیں، اس میں بتایا ہوا ہے۔ اس ایج میں زیادہ تر بچوں کی جو ڈائٹ میں فائبرز وغیرہ کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پخانہ سخت ہو جاتا ہے، اور کچھ بچے فنکشنل کانسٹیپیشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ بچہ کو پخانہ کا آنے کا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ پھر اپنے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہوتے ہیں تو پخانہ کرنے نہیں جاتے، پخانہ روک لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پخانہ سخت ہو جاتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی قبض کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کی تفصیلی ویڈیو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کسی بیماری کو رول آؤٹ کرنے کے لیے قریبی کسی بھی چائلڈ اسپیشلسٹ کو آپ دکھا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، 6 منتھس کی بیٹی ہے، سیریلیک بنا کے دے سکتے ہیں، چاول، بادام، مکھانے، دال، مسور، مونگ، ان سب چیزوں کو روسٹ کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے ایک ساتھ تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں، اگر بچہ جو ہے وہ آسانی سے یہ ساری چیزیں برداشت کر لے تو دے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ 8 مہینے کے بعد یہ چیزیں ساری شروع کریں، پاؤڈر وغیرہ بنا کے۔ 6 مہینے پہ تھوڑی نرم غذا کی طرف رہیں، جیسا کہ کیلا بنا اس کو نرم کر کے دیں، اور اس کے علاوہ سیب کی پیوری بنا کے دیں، اور چاول والا سیریلیک وغیرہ پانی میں مکس کر کے دیں۔ جیسے جس چیزیں بچہ برداشت کرنا شروع کر دے، پھر آپ جو ہے ڈرائی فروٹس کا پاؤڈر بنا کے دینا، یا اس میں مختلف چیزیں مکس کر کے آپ اس کا پاؤڈر بنا کے اس کو دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، السلام علیکم، میرا بیٹا 2 سال کا ہے، وہ کچھ نہیں کھاتا، اس کو فیڈز بھی چھڑوا دیا ہے، اسے خون کی کمی آئی ہے، بس پراٹھا کھاتا ہے، وہ بھی 2-3 نوالے، زیادہ نہیں کھاتا، سادہ چاول وہ بھی 2-3 نوالے زبردستی کھلاتی ہوں، بہت روتا ہے، اس کا ویٹ مسلسل کم ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ لیکن سمجھ تو اس میں سمپل سی بات ہے، آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ بچے کو خون کی کمی ہے، تو جب بھی پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ خون کی کمی ہے تو وہ اکثر اس کے علاج کی طرف نہیں جاتے۔ حالانکہ خون کی اگر بچے کو کمی ہو تو یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، ایک سے زیادہ لحاظ سے۔ سب سے پہلے تو یہ خون کی کمی جو ہے وہ بھوک کو کم کر دیتی ہے، اس کے علاوہ وزن بڑھنا بند ہو جاتا ہے، قد بڑھنا بند ہو جاتا ہے، اور بچہ جو ہے دماغی طور پہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچے کی خون کی کمی ہے تو وقت ضائع کیے بغیر کسی بھی قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں،
اس کو سیرپ بھی لکھ کے دے سکتے ہیں، فلواد بھی لگوا سکتے ہیں، اگر بہت زیادہ خون کی کمی ہو تو خون بھی لگوا سکتے ہیں۔ جیسے ہی خون لگے گا تو بچے کی بھوک بہتر ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ وہ جادوئی اثر ہوگا اس کا اور بچہ کھانا کھانا شروع کر دے گا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ڈاکٹر صاحب میری بیٹی 2 سال کی ہے، ایچ بی ابھی کروائی ہے تو 10 ہے، تو کیا آئی وی ڈرپ لگوائیں یا کہ سیرپ دیں؟ 10 ایچ بی بہت زیادہ کم نہیں ہوتی، آپ اس پہ سیرپ بھی دے سکتے ہیں۔ آئی وی فلواد لگوانے کی، آئی وی ڈرپس لگوانے کی تب زیادہ ضرورت پڑتی ہے جب 8 یا اس سے کم ایچ بی ہو۔ 9-10 کے قریب اگر ایچ بی ہوتی ہے تو اس پہ آپ سیرپ دے سکتے ہیں۔ 2 سے 3 مہینے آپ اس کو سیرپ دیں گے بچے کو، تو تب جا کے جو ہے وہ ایچ بی بہتر ہوتی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی 2 سال کی ہے، سارا دن بس مدر فیڈ پہ رہتی ہے، کوئی چیز نہیں کھاتی، لیس لنٹی چاکلیٹس بھی نہیں کھاتی، دلیا ساگودانہ بھی نہیں کھاتی، فیڈر بھی نہیں پیتی، میں بہت پریشان ہوں۔ 2 سال کی ہو گئی ہے تو مدر فیڈ بند کروا دیں اس کا آپ۔ اور نیچے انہوں نے میسیج میں اس میں پوچھا ہوا کمنٹ میں کہ مدر فیڈ نہیں چھوڑ دی، رات کو رو رو کے پینا شروع کر دیتی ہے۔ تو مدر فیڈ چھڑوانے کے بہت سارے دیسی جو ٹوٹکے ہوتے ہیں لگاتی ہیں مائیں، وہ لگائیں اور اس کا مدر فیڈ آپ بند کروا دیں۔ جیسے مدر فیڈ بند کروائیں گے تو خوراک بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بچے کی سی بی سی کروا لیں، اکثر 2 سال پہ جب بچہ زیادہ دور پیزا ہوتا ہے تو ایچ بی کم ہو جاتی ہے، اس سے بھوک بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، تو اس کی طرف بھی آپ دیکھیں، اس کے لیے آپ قریبی کسی بھی چائلڈ اسپیشلسٹ کو چیک کرائیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، سر میری بیٹی 4 ایئرز کی ہے، اس کا ویٹ 13.4 ہے، وہ کھاتی ہے پر اس کا ویٹ گین نہیں ہوتا، اس کی ہائٹ 94 ہے، اس کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں۔ 4 ایئرز پہ 13.4 kg ویٹ جو ہے وہ نارمل ہی ہے، اتنا زیادہ کوئی کم نہیں ہے۔ 1 سے 1.5 کلو وزن اوپر نیچے جو ہوتا ہے وہ ہم اس کو نارملی کنسیڈر کرتے ہیں۔ بچے کی گروتھ کے لحاظ سے یا کبھی کوئی بیمار ہو گیا، کچھ دن کم کھانا کھایا تو یہ کچھ گرام اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 سال پہ 13.4 kg وزن نارمل ہے۔ لاسٹ کویشچن ہے، ڈاکٹر صاحب میری بیٹی 2 سال کا بیبی ہے، 11 kg ویٹ ہے، میں دودھ بھی نہیں دیتی، اونلی صبح اور رات میں فیڈر دیتی ہوں، بس ملٹی وٹامن سیرپ اسٹریس اور رکس دیتی ہوں، پھر بھی نہیں کھاتی، 3 ٹائم کھانا بھی بنا کے دیتی ہوں پھر بھی نہیں کھاتی۔ ڈاکٹر کو دکھاتی ہوں تو سی بی سی میں آئرن کی مقدار جو ہے وہ 9 ایچ بی 9 ہے، ان کا کہنے کا مطلب ہے۔ آپ کی بیبی فیڈ سے ریلیٹڈ میں نے ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا تھا وہ سب پہلے ہی نہیں کرتی، تو اب مجھے مشورہ دیں۔ یہ سب موسٹلی جو کویشچنز ہیں اس کا ایک ہی آنسر ہے کہ بچوں کی ایچ بی کم ہے، بچوں کی ایچ بی کم ہے۔ تو برائے مہربانی جیسے ہی بچے کی ایچ بی جو ہے وہ سی بی سی آپ کرواتے ہیں، اگر بچے کی ایچ بی 11 سے نیچے ڈراپ ہونا شروع ہو رہی ہے تو اس کا علاج فوراً سے کروائیں۔ اگر وہ علاج کروائیں گے تو بچے کھانے کی طرف آ جائیں گے۔ اب دیکھیں وہ اتنی پریشان ہے کہ سارا کچھ دے رہی ہیں اور خود ان کو پتہ بھی ہے کہ ایچ بی 9 ہے، تو اس ایچ بی 9 کا پہلے علاج کروائیں، کھانا خود بخود پھر بچے بعد میں لینا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ میری ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ان کے ریلیٹڈ ویڈیوز کے نیچے بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے نیچے بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اگلی نیکسٹ ویک کی ویڈیو میں آپ کا سوال جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو ہے وہ آپ کو جو بچوں کی صحت کے حوالے سے جو ہے علم ہم اپنے اس چینل کے تھرو پرووائڈ کر سکیں۔ ویڈیوز اپنے ساتھ خود بھی دیکھیں اور باقی جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کے علم میں اضافہ ہو سکے۔